جب اللہ پاک ہماری دعاؤں پر فوراً کن نہیں فرماتا تو سمجھ لو کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کس چیز کے اشارے دے رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم بار بار دعائیں تو مانگتے ہیں مگر وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہمارا دل تھکنے لگتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے، کیا اللہ ہم سے ناراض تو نہیں؟ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کا دل ٹوٹنے لگتا ہے اور اس کی امیدیں دم توڑنے لگتی ہیں اور اس کے ذہن میں مختلف سوالات آنے لگتے ہیں کہ آخر اللہ میری دعاؤں پر کب کن فرمائے گا؟ اللہ میری دعاؤں کو کب قبول کرے گا؟ کیا اللہ واقعی مجھ سے ناراض تو نہیں؟ تو آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے خلاف فیصلے نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ہمارے حق میں ہی فیصلے کرتا ہے۔ یہ سوچ کے کہ وہ ہمیں نوازنا نہیں چاہتا تو ہم فوراً مایوس ہونے لگتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سے بھی کچھ بہتر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر دعا آج قبول نہیں ہوئی تو یقیناً وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے اور اللہ کے پاس ایسا کچھ آپ کے لیے بہترین ہے جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ اور جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ فوراً قبول نہیں ہوتی تو ہمارے لیے یہ ایک امتحان ہوتا ہے، اللہ پر یقین کا امتحان، ہمارے صبر کا، ہماری خواہشات کا امتحان کہ ہم کتنا اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں اور ہم اس کی رحمت کا کب تک انتظار کر سکتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے والے لوگ ہی وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس دنیا کا پورا نظام اس کے ایک کن کے اشارے پر چل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ہو جا تو ہر چیز ہو جاتی ہے، مگر ہم لوگ اپنے خیالات کی محدود سی نظر کے ساتھ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آج مجھے یہ نہیں ملا، لیکن اللہ پاک تو ہمارے آنے والے کل کا منصوبہ بنا کے رکھتا ہے کہ ہماری کامیابی کس میں ہے، ہمارا سکون کس چیز میں پوشیدہ ہے۔ اللہ ہمیں بہتر سے گزار کر بہترین سے نوازنا چاہتا ہے۔ خاص طور پر ہمیں زندگی کے مسلسل مشکلات میں اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ ہمیں اتنی ہی مشکلات دیتا ہے جتنی کہ ہم آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں، اور جب وہ ہمیں مشکلات میں ڈالتا ہے تو وہ ہمارے لیے راستے بھی خود ہی بناتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی جنہیں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ جب ہم کسی چیز کے لیے بے حد کوششیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کو کب اور کیسے نوازنا ہے۔ اور زندگی میں کچھ مقامات تو ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں ہمیں خود کو بہتر اور مضبوط بنانا سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے۔ زندگی کا یہ سفر ایک امتحان ہے اور امتحان میں کبھی ہمیں ہماری منچاہی چیزیں نہیں ملتی، لیکن ہر ناکامی اور ہر محرومی، ہر دعا ہی قبول نہیں ہو جاتی، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوتی دراصل وہ ہمارے وسیلے بنتے ہیں، ہماری ان چیزوں کی قبولیت کے وسیلے بنتے ہیں جنہیں ہم ایک سبق کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا ہمیشہ ہماری ضروریات نہیں ہوتی،
دنیا کی خواہشات لامحدود ہیں، یہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ ایسا چاہتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ چیز ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ صبر وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کا جواب اپنے وقت پر دیتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہم جو چاہیں جب چاہیں وہ فوراً ملنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری کوششیں رائے گاہ جا رہی ہیں، لیکن اللہ کبھی ہماری محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے اپنی دعاؤں کو اپنے بہتے آنسوؤں کے ساتھ جاری رکھیں اور اللہ سے مانگتے رہیں اس سے دعائیں اور اپنی من چاہی چیزیں۔ انشاءاللہ ایک دن اللہ آپ کی من چاہی دعاؤں پر کن فرما دے گا، انشاءاللہ تعالی۔